بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ڈالی تھی۔ جنہیں آپ سے محبت تھی اسلام سے پہلے، ان میں ایک نام حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں مجھے فطرتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اس محبت کا ایک نمونہ تو نظر آتا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے مقاطعہ کیا اور یہ بے رحم قسم کا بائیکاٹ تھا جس میں مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں رہنا پڑا، تو اس وقت احوال بہت ناگفتہ بھی ہی تھے، تو یہ بہت پریشان ہوتے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب ان کا سامان تجارت خاص طور پہ غلہ ملک شام سے آتا تو یہ بڑے طریقے سے اپنے اونٹوں کو اس گھاٹی کے دروازے پہ لے جاتے اور وہاں پہ ان اونٹوں کو مارتے، تو اس مار کی وجہ سے بدک کر وہ اونٹ گھاٹی کے اندر داخل ہو جاتے جن کے اوپر غلہ لدا ہوتا، تو وہ غلہ پھر جو اندر لوگ تھے وہ اتار لیتے۔ اس طرح ان کے پاس یہ غلہ پہنچتا اور یہ ان کی مدد کرتے، یعنی صراحتاً تو چونکہ مدد کرنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی اعلانیہ طور پہ ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، تو یہ اس طرح اس موقع پر بھی مدد کرتے تھے۔ اس طرح ایک دفعہ حج کا موقع تھا، تو اس حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے تھے۔ آپ مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھے اور حج ہر سال ہوتا تھا، کافر حج کرتے تھے اور اکثر کافروں نے بے شمار حج کر رکھے۔ تو اس حج کے موسم میں عرب کا ایک مشہور بادشاہ ذی یزن اس کا نام تھا، اس کا ایک قیمتی حلہ، ایک جوڑا، ایک سوٹ فروخت ہو رہا تھا، بہت مہنگا تھا۔ ان کے دل میں آیا کہ میں یہ خریدتا ہوں، یہ بہت پیارا سوٹ ہے، یہ خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بطور ہدیہ پیش کروں گا اور یہ آپ پر بڑا جچے گا۔ تو اس نیت سے انہوں نے وہ حلہ جو بہت مہنگے داموں فروخت ہو رہا تھا خرید لیا، اور خریدنے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر یہ ہدیہ پیش کیا۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ غیر مسلموں سے بھی ہدیہ کو قبول فرمایا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے حضرت حکیم ابن حزام کو جواب دیا کہ میں کافروں کا ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ ہاں، اگر اب فروخت کر دو تو میں یہ خرید لوں گا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں بہت دل برداشتہ ہوا اور میں نے آپ کو براہ راست بیچنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں وہاں سے اٹھا اور میں نے ارادہ کیا کہ جو بھی باہر مجھے ملے گا، سب سے پہلے آدمی ملے گا، چاہے جتنی قیمت میں بھی مجھ سے خریدے، میں اس کو فروخت کر دوں گا۔ یعنی اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ تو میں وہاں سے اٹھ کر باہر نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ چکے تھے کہ دل میں ایمان کی محبت ہے اور یہ عنقریب شاید ایمان قبول کر لیں، تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیچھے لگا دیا کہ وہ مجھ سے یہ حلہ خرید لیں۔ تو جب میں باہر نکلا تو تھوڑی دیر میں حضرت زید بن حارثہ میرے پاس پہنچے اور انہوں نے وہ حلہ مجھ سے خرید لیا اور پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا۔ تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی یہ حلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پہ، جسم اطہر پہ دیکھتا تو مجھے بڑی خوشی حاصل ہوتی، یعنی یہ بہترین اور عمدہ کپڑا یا یہ سوٹ آپ تک پہنچانے کا میں سبب بنا۔
حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ان کا ایک اپنا واقعہ ہے، وہ حدیث کی بڑی کتابوں میں بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موقع پہ کچھ سوال کیا۔ فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لائے تھے، تو بعد میں کسی موقع پہ آپ سے سوال کیا، آپ نے عطا فرما دیا، پھر سوال کیا، آپ نے عطا فرما دیا، پھر کسی موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اے حکیم، یہ مال بڑا سرسبز و شاداب، بڑا میٹھا ہے، دل کو لبھانے والا ہے، طبیعت اس کی طرف کھینچتی ہے، اگر کوئی اس کو لے لیکن اپنی ضرورت کے بقدر اور دل پر بوجھ سمجھ کے لے، یعنی کہیں سے مفت میں مل رہا ہو تو خوشی خوشی نہ لے، مانگے تو پھر خوش نہ ہو کہ اس نے مجھے اتنا دے دیا ہے، بلکہ اس کو ذرا سوچ سمجھ کر لے کہ مال مجھے مجبوری میں لینا پڑ رہا ہے۔ اگر کوئی اس انداز میں لیتا ہے تو اس کے لیے تو برکت دی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی خواہ مخواہ اپنے آپ کو مالدار بنانے کے لیے، جیسے آج ہے کہ وہ مفت میں کہیں سے ملتا جائے، کہیں سے وصولیاں ہوتی جائیں، تو اس کے لیے برکت نہیں ملتی۔ تو آپ نے الفاظ ارشاد فرمائے، تو کہتے میں نے اس وقت سے عزم کیا کہ میں آئندہ کبھی کسی سے مال نہیں لوں گا، اور اس پر ڈٹ گئے، یہاں تک کہ جب بعد میں دور صدیقی میں ان کے پاس آتا تو یہ وصول نہیں کرتے تھے، کہتے تھے میں نے نہیں لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ ان کے پاس بھیجتے تھے اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لیتے تھے۔ حضرت عمر اللہ کو گواہ بنا کے کہتے کہ اللہ تو گواہ رہے، میں نے حکیم بن حزام کا جو حصہ ہمارے غنیمت میں سے بنتا تھا وہ ان کو دیا ہے، اور انہوں نے نہیں لیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ نصیحت تھی، اس نصیحت پہ پوری طرح عمل پیرا ہوئے اور مال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ یعنی گویا کہ آپ کے اس فرمان سے انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو حضرت حکیم بن حزام مال غنیمت سے بھی جو ان کا اپنا حق بنتا تھا وہ نہیں لیتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے اس دنیا سے سفر آخرت اختیار فرمایا۔ یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت جو خالص مالی معاملے میں تھی، انہوں نے اس کو پلے باندھا اور پھر کبھی کسی سے کچھ نہیں لیا۔ تو یہ ایسے جلیل القدر صحابہ ہیں، اور ان کی زندگیاں ایسی مبارک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی قدردانی کی توفیق